السلام علیکم ناظرین، آئی ہوپ یو آل ول بی فائن۔ فیصل گمن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل فیصل گمن کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، 2-3 گھنٹے پہلے ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے فلڈ ہے، ہم سب لوگ جو ہے وٹنس کر رہے ہیں اپنا جو ہے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ، کہ پی ٹی آئی کے اہم لیڈر جو ہیں ڈاکٹر شہباز گل جو ہے ان کو جو ہے اغوا کر لیا گیا الیجڈلی۔ پھر اسلام آباد پولیس نے کنفرم کیا جی کہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے ان کنیکشن ود اے کیس واز رجسٹرڈ اگینسٹ ہم۔ ہی واز alleged to have incited employees of state institutions against their leadership۔ تو اس حوالے سے جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا۔ پھر ان کے ایک اسسٹنٹ کی ہم نے ویڈیو دیکھی کہ وہ جو ہے ڈیمیجڈ گاڑی کے باہر کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا جی کہ جو ہے نامعلوم لوگ آئے، نمبر پلیٹس کے بغیر گاڑیاں تھیں، اور جو ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے جو شیشے توڑے اور گنز کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے اس کو بھی تشدد کیا اور ڈریگ کرتے ہوئے ڈاکٹر شہباز گل کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ تو اس وقت یہ انسیڈنٹ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور دیگر لیڈرز جو ہیں اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اینٹی پی ٹی آئی اسٹریٹجی پہ جو ہے چل رہی ہے۔ لیکن اس کے اگر ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو کل جو ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ پیمرا جو ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، انہوں نے کل اے آر وائی نیوز چینل جو ہے اس کو جو ہے شو کاز دیا، اس کی جو ہے نشریات جو ہیں وہ بلاک بھی کی گئیں، اور اس میں نوٹس سرو کیا گیا ان کے چیئرمین کو اور جو ہیڈ ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس میں یہ پلی لی گئی کہ جی اپنا کل ڈاکٹر شہباز گل کو کسی پروگرام میں جو ہے ٹیلیفونیکلی انوائٹ کیا گیا، اور انہوں نے اس میں جو ہے بیان دیے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ حکومت فوج کے نچلے اور درمیانے درجے کے لوگوں کو تحریک انصاف کے خلاف اکسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے مزید کہا اس پروگرام میں کہ فوج میں ان عہدوں پر تعینات اہلکاروں کے اہل خانہ عمران خان اور ان کی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں، جس سے حکومت کا غصہ بڑھتا ہے۔ انہوں نے پھر مزید یہ الزام عائد کیا تھا ڈاکٹر شہباز گل نے کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کا اسٹریٹجک میڈیا سیل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان اور مسلح افواج کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے غلط معلومات اور جعلی خبریں پھیلا رہا ہے۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا پی ایم ایل این کے لیڈرز کا، جس میں جاوید لطیف ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف ہیں، اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر جو ہیں ایاز صادق ہیں، کہ یہ جو رہنما انہوں نے ماضی میں فوج پر جو ہے تنقید کی، لیکن وہ اب جو ہے مختلف عہدوں پر ہیں اس وقت۔ پیمرا کی جانب سے نوٹس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اے آر وائی نیوز پر جو ہے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے ڈاکٹر شہباز گل نے، یہ آئین کے آرٹیکل 19 کے ساتھ ساتھ پیمرا قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو اب ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ان کے خلاف پرچہ دے دیا گیا ہے ٹریژن کا، یا آپ کہہ لیں کہ بغاوت کا۔ اب اس میں جو ہے 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو ڈاکٹر شہباز گل کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یا اسلام آباد پولیس نے اٹھایا ہے، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بینگ جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو اریسٹ جو ہے وہ ایک جو ہے سوٹیبل اور ایک پراپر اس کے سرٹن پروٹوکولز کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے گرفتاری۔ ایک سویلین بندہ ہے، وہ کیا وہاں مطلب اگر وہ جا رہے تھے عمران خان صاحب کو ملنے بنی گالا، تو ہی واز ناٹ رپورٹڈلی مطلب ان کے ساتھ گارڈز نہیں تھے، دیر واز نو گارڈ ود ہم، اسپیشلی جو ہے ڈاکٹر شہباز گل ہم نے نہیں سنا کہ کبھی وہ پروٹوکولز کے ساتھ چلتے ہیں۔ کپل آف ان کا ڈرائیور ہوگا، ایک اسسٹنٹ ہوگا، تو جیسے وہ بتایا جی کہ اسسٹنٹ ہی تھا، تو ان کو اگر اریسٹ کرنا تھا تو طریقے سے کرتے۔ اس کو جو ہے کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ یہ پاکستان میں جو کلچر ہے اریسٹ کرنے کا، اور جو ہے وائلنٹلی جو ہے دوسرے بندے کو ڈرا کے مار کے اور اس کی پبلک پراپرٹی جو ہے اس کی جو پرسنل پراپرٹی ہے اس کو ڈیمیج کر کے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اینی ویز اب ان کو اریسٹ کر لیا ہے۔ یہ ڈاکٹر شہباز گل پہلے بھی اریسٹ ہو چکے ہیں ایک دفعہ، اور اس کے بعد ایک دن بعد وہ جو ہے ریلیز ہو گئے تھے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو پیمرا نے جو دفعات لگائی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو چینل نے جو نیوز ایئر کی تھی اس میں فالس تھی، ہیٹ فل تھی اور سیڈیشیس تھی۔ تو اب ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ ایک بہت ووکل پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بہت زیادہ ہارڈ لینگویج بھی یوز کرتے ہیں۔ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کنڈیم کرنا
ایک روایت بن چکی ہے ہر پارٹی کی طرف سے. میں یہ نہیں کہتا بینگ جرنلسٹ کہ یہ کام صرف جو ہے پی ٹی آئی کر رہی ہے. جس پارٹی کا ایشو بنتا ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ یہی الزام لگاتی ہے جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے جی کہ وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے جو ہے نا جی اپوزیشن کی جو پارٹی ہے اس کو ہیرس کرتی ہے. یہ کلچر جو ہے 19-20 کے فرق کے ساتھ جو ہے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس پہ الزام لگاتی تھی کہ جی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ریاستی ہمارے جو ادارے ہیں, فوج ہے, جوڈیشری ہے, اس کے اوپر جو ہے اب ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑی خوفناک جو ہے ڈینجرس کیمپین رن کی جا رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بلوچستان میں کریش ہوتا ہے جس میں ہمارے لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں, کور کمانڈر جو ہیں, وہ سرفراز صاحب جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور باقی سینئر آفیسرز شہید ہوتے ہیں. ان دا لائن آف ڈیوٹی تھے. اس کے اوپر بہت ساری جو ہے نا سوشل میڈیا پہ جو ہے نا جی عجیب و غریب قسم کی ملیشیس سٹیٹمنٹس جو اور پوری کیمپین چلائی گئی. مطلب یعنی ایک ریزنیبل طریقہ ہے. آپ ایزمپشنز کی بیس کے اوپر ہم پاکستانی جو ہیں اٹھ کے جناب الزام لگا دیتے ہیں کہ جی وہ جہاز گرا تھا, اس کو جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک کانسپریسی تھی. ایک تو ہم کانسپریسی تھیریز جو ہیں وہ اتنی نکالنی شروع ہو گئی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر چیزیں جو ہیں مکس ہو گئی ہیں. اب ہم جو ہے اس ڈیبیٹ میں ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ ہم نے اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز رائٹ ہے کون سی رانگ ہے. اب اس کیس میں اگر جو ہے پیمرا جو ہے اگر وہ یہ ایلیگیشن لگا رہا ہے کہ جی یہ نوٹسز سرو بھی ہو چکی ہیں آروائی کو اور انہوں نے یہ جو پرچہ جو ایف آئی آر دی گئی ہے پولیس کی طرف سے, اب اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ کون کون سے اس میں سیکشنز لگائے گئے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف. تو اس میں اگر تو سیکشنز جو ہیں وہ پراپر لگائے گئے ہیں اور جو سٹیٹمنٹس ہیں, جو ایویڈنس ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے اگر واقعی ہی اس حد تک بولا ہے کہ وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو ڈیمیج کرنے کی اور لوگوں کو ان ریاستی اداروں کے ملازمین کو بغاوت پہ اکسانے کی بات ہے, تو پھر اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بینگ جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں. لیکن اگر جینون سیکشنز لگائی گئی ہیں, لیکن اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک پارٹ ہے تو پھر جو ہے یہ بالکل غلط ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے بڑا نیگیٹو آئے گا. پاکستان کی پولیٹکس آلریڈی ایجیٹیٹنگ ہوتی جا رہی ہے اور اس میں وائلنس آتی جا رہی ہے. ہم لوگ اپنی پیشنس لوز کر رہے ہیں. مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنی زیادہ اگریسو ہو گئی ہیں کہ ان کے ورکرز بھی جو ہیں وہ انسائٹ کر رہے ہیں. تو اگر ڈاکٹر شہباز گل یا لیڈرز, ایسے لیڈرز مختلف پارٹیز میں جو ڈفرنٹ لیڈرز ہیں وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک ڈیمیجنگ ہے جسے وہ پبلک کے اندر وہ ایک کلچر ایسا لے کے آ رہے ہیں جس سے جو ہے اداروں میں کلیش آئے گا. یہی وہ ادارے ہیں, یہی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آپ کے ملک کی پروٹیکشن کو اپنی رول پلے کرتے ہیں. اس میں آپ کوئی بھی انڈیویجول سے لے کے پولیٹیکل پارٹی اٹھ کے جوڈیشری میں جاتی ہے تو کیوں جاتی ہے؟ اس لیے جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے انصاف لے سکے. اسی طرح ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری فوج ہے, رسپیکٹیبل آرمڈ فورسز ہیں, جتنی مرضی آپ کرٹیسزم کر لیں جرنیلوں کے اوپر, جو پہلے جرنیل گزرے ہیں, لیکن یہ آپ کی جو ہے آرمڈ فورسز ہیں یہ آپ کے باؤنڈریز کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہیں. آج ہی صبح جو ہے سوسائڈ اٹیک میں جو ہے ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے. پھر ہم نے دیکھا کہ فلڈز کے والے سے جو ریسکیو آپریشنز ہیں اس میں آرمی آگے آگے تھی, چونکہ سویلین ہماری جو کیپیسٹی ہے سول اداروں کی وہ تو انتہائی پیتھیٹک ہے. ایوری باڈی نوز اف یو ٹاک اباؤٹ پنجاب, سندھ اور ادر پروونسز, we hardly find effective civil administration who could protect people from devastation like floods and stuff like that. تو فوج کی ایک کنٹریبیوشن ہے آرم فورسز کی انٹرنل اور ایکسٹرنل لیول پہ, اس کو ہمیں لازمی ریلائز کرنا چاہیے اور ہمارے پولیٹیشینز کو کم از کم اس حد تک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے جو کہ قابل قبول ہو, جو کہ لمٹس میں ہو. اب کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا جی کہ آرمڈ فورسز کے جو سرونگ اور ریٹائرڈ آفیسرز ہیں اور ان کی فیملیز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. دیکھیں اس طرح ایک
بلیٹنٹ سٹیٹمنٹ دے دینا مطلب یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ریاستی ادارے ہیں ان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کریں اپنی مائلیج کے لیے کہ آپ کی پارٹی جو ہے نا وہ اس کی سپورٹ میں آئیں. تو اینی ویز یہ جو اریسٹ ہے یہ اس کو اب دیکھنا پڑے گا, اس میں مطلب کہ جو ہے رائٹ اور رانگ کو ڈفرنس دیکھنا پڑے گا اس میں کہ اگر یہ سیکشنز لگائی گئی ہیں تو کیا اس میں سیکشنز جو ہیں وہ کہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تو نہیں لگائی گئی. اگر وہ لگائی گئی ہیں تو دیٹ وڈ بی ڈینجرس. اور اگر کچھ سیکشنز اس میں پراپر لگی ہیں جس میں اپنا جو ہیں ڈاکٹر شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ پرووکیٹو ہیں اور اشتعال انگیزی ہے اس کے اندر اور اس میں میوٹنی کا آسپیکٹ پایا جاتا ہے تو پھر اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور اگر ڈاکٹر شہباز گل یہ سمجھتے ہیں سوری اگر ڈاکٹر شہباز گل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. اس کے اندر اس میں پیمرا کو بھی چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کے لیے یوز نہ ہو اور اس میں میرٹ کے اوپر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ اس لیول کے جو لیڈرز ہیں وہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اگلے دن ریلیز ہو جاتے ہیں. تو پھر بات یہ ہے کہ یا تو میرٹ کو ٹو کریں یا پھر اس معاملے کو جو ہے وہ ایک میوچل جو ہے کنسنٹ کے ساتھ اس کو ختم کریں. اور اس میں being journalist my suggestion is that کہ all political parties should sit together and discuss کہ ہم نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کرٹیسزم کہاں تک کرنی ہے یا ہم کس لمٹ تک جا سکتے ہیں. اس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے, پریویلنگ لاز کیا کہتے ہیں. ادروائز یہ جو کرٹیسائز کرنے کا سلسلہ ہے یہ بہت ڈینجرس ہے پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, کہ عوام بھی جو ہے وہ اٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بہت میلیشیس قسم کی کیمپینز رن کر رہی ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف, جس سے نہ صرف ہماری جگہسائی پاکستان میں ہوتی ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے. باقی ریاستی ادارے جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے, اس میں سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اور اس میں اگر تو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں ڈیموکریسی ہے, تو پھر جمہوریت اور جمہوری پارٹیاں اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے کہ ان کو کس حد تک جو ہے ریاستی اداروں کو جو ہے لمٹ کرنا ہے اس سلسلے میں جہاں پہ ان کی ریزرویشنز آتی ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں وہ ٹریس پاس کرتے ہیں. لیکن اس طرح اٹھ کے ہر وقت آپ جو ہے طوفان بدتمیزی مچا دیں جیسے ہمارے سیاستدان مچاتے ہیں طوفان بدتمیزی, اور مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, فلانا ایسا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ اتنے جج ہمارے ساتھ ہیں, اتنے فوجی ہمارے ساتھ ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اداروں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ٹیگ کر لیں اپنی پارٹیوں کے ساتھ, یہ وے نہیں ہے. ریاستی اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. پرسنل کیپیسٹی میں کسی کی اگر کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہو تو دیٹ از سیپریٹ تھنگ, وہ ووٹنگ کی شکل میں نظر آ جاتی ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں. تو اس میں لیٹ اس سی, وی ہیو ٹو سی کہ کیا ہوگا. ہوپ فلی جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں ان کو جو ہے 2-4 دن میں مے بی کل ہی وہ ریلیز ہو جائیں, لیکن ان سے انڈر ٹیکنگ لی جائے گی. تو ہوپ فلی پولیٹیشنز جو ہیں وہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں. تھینک یو جی, اللہ حافظ.